السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ عالم اسلام سے جڑی اہم تفصیلی خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ جارڈن میں مسلسل لاک ڈاؤن کی مخالفت، عوام سڑکوں پر، پولیس سے جھڑپوں میں شہریان زخمی۔ ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر یورپین یونین کا 39 افریقی ممالک پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ۔ لبنان سے جنگ پر اسرائیل پر روزانہ 2000 میزائلوں سے ہوگا حملہ، اسرائیلی فوجی جنرل کو ڈر۔ سیریا میں عدم استحکام عالمی جنگوں سے بھی طویل اور دردناک، اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کا بیان۔ اور واشنگٹن میں مسلم ڈرائیور کے قتل کے بعد اہل خانہ کی مدد کے لیے $7 لاکھ ہوئے جمع۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے، اور جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ جارڈن میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے مد نظر حکومت کے سخت اقدامات کے خلاف عوامی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ عوامی مظاہرہ بعد میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ مظاہرہ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں ہوا، جہاں حکومت کے ذریعے عائد کیے گئے سخت پابندیوں کے خلاف عوام نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ کورونا وائرس پر قابو پانے انتظامی سطح پر پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور پابندیوں کے آڑ میں شہری اور سیاسی حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ جارڈن حکومت ملک میں گزشتہ 1 سال سے مسلسل نائٹ کرفیو میں بار بار توسیع کر رہی تھی، جس سے عوام پریشان ہو چکی ہے۔ حکومتی احکامات کے بعد پولیس نے عوام کو منتشر کرنے آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ عوامی مظاہرین وزیر صحت کا استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپین ملکوں میں ویزا قوانین کی پامالی کرنے پر یورپین یونین کے 27 ملکوں نے شمالی افریقہ ممالک کے خلاف متحدہ اقدامات کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یورپین ملکوں کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں 39 شمالی افریقی ممالک کے تارکین وطن پر سخت ویزا شرائط عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان افریقی ممالک سے ہجرت کرنے والے افراد کے پاس بڑے پیمانے پر نہ صرف جعلی دستاویزات پائے گئے ہیں، بلکہ کئی بار اصل دستاویزات ہونے کے باوجود خود یورپین ممالک سے واپس بھیجنے والے یہ افریقی ممالک اپنے شہریان کو بھی داخلہ نہیں دیتے ہیں۔ اس سمت میں یورپین یونین کے کمشنر برائے امور داخلہ یلوا جانسن نے کہا کہ یورپین یونین کی جانب سے ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے شہریان کو واپس بھیجا گیا، لیکن یہ افریقی ممالک خود اپنے ہی شہریان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ لیبیا میں استحکام کی غرض سے تیونیشیائی صدر قیس سعید جلد ہی لیبیا کا دورہ کریں گے۔ لیبیا میں معمر قذافی کے حکومت معزول ہونے کے بعد تقریباً 1 دہائی بعد یہ پہلی بار تیونیشیائی صدر کا لیبیا کا دورہ ہوگا۔ اس سمت میں تیونیشیا کے صدر قیس سعید نے کہا کہ لیبیا میں اقوام متحدہ کے زیر سایہ جمہوری طرز حکومت کے لیے تیونیشیا کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ قیس سعید کی موجودگی میں لیبیا کے نئے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ اپنے عہدے کا حلف بھی لیں گے۔ لیبیا میں آئندہ دسمبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ صہیونی ریاست اسرائیل شرنگیزی کر کے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس کی ایک تازہ مثال اسرائیلی جنرل کا بیان ہے کہ لبنان سے جنگ کی صورت میں اسرائیل کو روزانہ 2000 میزائلوں کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ حقیقت میں اسرائیل مسلسل عرب ممالک پر غیر قانونی طور پر ڈرونز کے ذریعے جاسوسی کرتا رہا ہے۔ عام عرب شہریان پر میزائل برسانا اسرائیل کا معمول ہے۔ اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ کو دیے گئے بیان میں اوری گارڈن نامی فوجی جنرل نے کہا کہ لبنان سے جنگ کی صورت میں اسرائیل پر روزانہ 2000 سے زیادہ میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی کے وینوگراڈ کمیشن کے مطابق اسرائیل کے سال 2006 کے حملوں میں حزب اللہ تنظیم نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے اور اسرائیل کو بغیر کچھ حاصل کیے وہاں سے واپس ہونا پڑا تھا۔ سیریا میں عدم استحکام دونوں عالمی جنگوں سے بھی طویل اور دردناک رہی ہے۔ اس طرح کا بیان ہے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے سیریا گیئر پیٹرسن کا۔ پیٹرسن نے کہا کہ سب سے اہم خطرہ یہ ہے کہ اس ملک میں عدم استحکام سارے خطے عرب میں مشکلات پیدا کرے گی۔ اس سے ملک میں جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پیٹرسن نے کونسل ممبر ممالک سے پرامن و قرارداد پر غور کرنے کو بھی کہا۔ سال 2011 میں اسکول سے شروع ہونے والے احتجاج کو کچلنے صدر بشار الاسد نے پرصفاق راہ اختیار کی تھی۔ اس کے بعد خانہ جنگی میں بلا دریغ اپنے ہی شہریان پر بشار الاسد نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کی اجازت دی تھی۔ امریکی خصوصی ایلچی برائے اقوام متحدہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے بھی الاسد حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر نہ ہونے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ ایران اور چین نے آپس میں قریبی اسٹریٹجک تعاون کے لیے 25 سالہ طویل معاہدے پر دستخط کی ہے۔ یہ معاہدہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے شدید مشکلات کے شکار ایران کو درپیش کئی معاشی مسئلوں سے نجات دے گا۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اس 2 طرفہ معاہدے کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا نام دیا گیا ہے اور یہ تیل کی صنعت کاری اور کان کنی سے لے کر صنعتی کارکردگی میں اضافے تک کئی طرح کے اقتصادی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ تہران اور بیجنگ کے درمیان ٹرانسپورٹ اور زرعی شعبے میں بھی قریبی تعاون کیا جا سکے گا۔ ایرانی ٹیلی ویژن کے مطابق اس معاہدے کے طے پائے جانے کے تقریب میں ملکی وزیر خارجہ جواد ظریف اور ان کے چینی ہم منصب وانگ ای شامل ہوئے۔ امریکی پابندی کے بعد ایران کے کسی بڑی عالمی طاقت کے ساتھ یہ پہلا طویل مدت معاہدہ ہے۔ چین کے صوبہ زنجیانگ میں مسلم اور اقلیتوں پر مظالم کی تفتیش کے لیے اقوام متحدہ چین پر مسلسل زور ڈالتا رہا ہے اور اس کے لیے چین سے دو ٹوک بات بھی جاری ہونے کی بات اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے CBC ٹیلی ویژن سے کہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی میشیل بیچلیٹ نے زنجیانگ میں غیر قانونی حراست، غیر انسانی برتاؤ، جسمانی و جنسی تشدد اور جبراً مشقت کے الزاموں کی آزادانہ تفتیش کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے چین اقوام متحدہ کے درمیان یہ معاملہ زیر بحث ہے اور چین نے الزامات کی نفی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سے قبل بھی چین پر تفتیش میں دیری کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں محمد انور نامی ایک پاکستانی نژاد اوبر ایٹس ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی۔ متوفی کے اہل خانہ کی مدد کے لیے بنائے گئے فنڈ میں اب تک $7 لاکھ سے زیادہ رقم جمع ہو چکی ہے۔ انور کے اہل خانہ نے گو فنڈ می پلیٹ فارم کے توسط سے آخری رسومات کے لیے معاشی مدد مانگی تھی۔ اوبر ایٹس میں انور بطور ڈرائیور ملازم تھے اور چند دن قبل 2 لڑکیوں نے ان کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی اور اس پر حملہ بھی کیا تھا، جس میں انور کی موت ہو چکی ہے۔ انور کے قتل کا ویڈیو راستے پر موجود ایک شخص نے بنایا تھا، جس سے دونوں لڑکیوں کی شناخت ہو پائی۔ دونوں لڑکیوں پر چوری، لوٹ اور قتل کا مقدمہ دائر کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ آج اتنا ہی۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک دیگر تجزیوں اور خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔